سعید بن عبد الرحمن الداخل نے قاضی ابن بشیر کی خدمت میں ایک مقدمہ میں اپنی طرف سے ایک آدمی کو نائب بنا کر بھیجا۔ دراصل سعید بن عبد الرحمن نے قبضہ میں ایک تحریر تھی جس میں چند صاحب اثر لوگوں کے دستخط تھے۔ دستخط کنندگان میں سے سارے لوگوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف امیر المومنین حکم اور ایک اور آدمی زندہ تھے۔ یہ دوسرا آدمی سعید بن عبد الرحمن کے حق میں لکھی گئی تحریر کی گواہی تو دیتا تھا، مگر کچھ دنوں بعد اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ادھر تحریر سے متعلقہ مقدمہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن سعید بن عبد الرحمن یہ نوشتہ لے کر امیر حکم کے پاس گیا اور اس میں امیر کے دستخط دکھلائے جو اس نے اپنی خلافت سے پہلے اپنے باپ کے عہد حکومت میں کیے تھے۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر کو یہ نوشتہ بطور یاد دہانی دکھلایا تاکہ قاضی کے پاس جب نوشتہ جائے تو وہ اسے نافذ کرے اور اس کو باطل قرار دینے سے گریز کرے۔ امیر حکم اپنے چچا سعید بن عبد الرحمن کی بے انتہا تعظیم و توقیر کرتا تھا اور ان کی باتیں قبول کرتا تھا۔ اس نے جب وہ نوشتہ دیکھا تو کہنے لگا، چچا جان، ہم اب شہادت دینے کے قابل نہیں رہے۔ ہم دنیاوی چاہت میں جس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ذلت و رسوائی کا موقف اختیار کرنا پڑا تو ہمیں اپنی سلطنت کا سودا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ براہ کرم آپ قاضی کا فیصلہ قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اس مقدمہ میں حق جس مقام پر آپ کو لا کھڑا کرے بلا چون و چنائی سے تسلیم کر لیں۔ ہاں، البتہ اس فیصلے سے آپ کو جو کچھ بھی کمی محسوس ہوگی اسے ہم بخوشی پورا کرنے کو تیار ہیں۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر حکم کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، بلا قاضی کی کیا مجال کہ وہ آپ کی شہادت میں کچھ کہنے کی جرت کر سکے۔ آپ ہی نے تو اسے منصب قضا تک پہنچایا ہے اور یہ منصب اس پر آپ کا ایک عظیم احسان ہے۔ آپ جو کچھ میرے نوشتہ کے بارے میں جانتے ہیں اس سلسلے میں قاضی کے سامنے ضرور گواہی دیں اور آپ حقیقت ہرگز نہ چھپائیں، کیونکہ سچی شہادت دینا اور اسے نہ چھپانا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد و پیمان دیا ہے۔ امیر نے جواباً عرض کیا، چچا جان، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ کا حق ہے، مگر آپ اس قضیے میں ہمیں مداخلت پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس قضیے سے سبکدوش کر دیں تو یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، اور اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ آپ کی نافرمانی کی ہم میں طاقت نہیں۔ سعید بن عبد الرحمن نے امیر کو پورے عزم کے ساتھ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ چونکہ نوشتہ میرے پاس ہے اور اس پر 62 شخصیات کے دستخط بھی ثبت ہیں، اس لیے بہرحال مقدمہ کا فیصلہ تو میرے ہی حق میں صادر ہونے والا ہے۔ غرض چچا کا اصرار دیکھ کر امیر حکم نے قاضی کے سامنے شہادت دینے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے مشہور زمانہ 2 فقیہوں کو بلایا، ایک کاغذ پر اپنی شہادت کا مضمون قلم بند کیا اور اس پر مہر لگا کر فقیہوں کو دے دیا۔ پھر گویا ہوئے، آپ دونوں میرا یہ نوشتہ لے کر قاضی کی خدمت میں جائیں۔ دونوں فقیہ حکم کی تعمیل میں قاضی کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب وہ عدالت کی کرسی پر گواہوں کے بیانات سننے کے لیے جلوہ افروز ہوا۔ جب انہوں نے خلیفہ کا خط قاضی کے ہاتھ میں دیا تو اس نے خط کا مضمون پڑھا اور پھر فقیہوں کی بات سن کر گویا ہوا، میں نے آپ دونوں کا مقصد سن لیا، اب آپ لوگ بخیر و عافیت اللہ کی حفظ و امان میں واپس جا سکتے ہیں۔ اتنے میں سعید بن عبد الرحمن کا نائب حاضر ہوا اور پورے اعتماد کے ساتھ قاضی سے یوں مخاطب ہوا، آپ کے پاس امیر کی شہادت بھی پہنچ چکی ہے، اب اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاضی نے نائب سے وہ نوشتہ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد کہا، میرے نزدیک یہ شہادت ناقابل قبول ہے، میرے پاس کوئی عادل شاہد لے کر آؤ۔ یہ فیصلہ سنتے ہی نائب گھبرا سا گیا اور جلدی سے سعید بن عبد الرحمن کی خدمت میں پہنچا اور حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ جب سعید بن عبد الرحمن کے کانوں سے قاضی کا فیصلہ ٹکرایا تو گویا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فوراً سواری پر بیٹھا اور امیر حکم کی خدمت میں پہنچ کر یہ واویلا کرنے لگا، ہماری سلطنت چلی گئی، ہمارا رعب و دبدبہ زائل ہو گیا، اس قاضی کی یہ مجال کہ آپ کی شہادت کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ سعید نے امیر کو مزید اکساتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سونپی ہے اور اپنے بندوں کے امیر کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا ہے،
اور مسلمانوں کے جان و مال کا نگہبان بنایا ہے۔ یہ قاضی اس لائق نہیں ہے کہ اسے آپ یہ اہم منصب سونپیں۔ یوں طرح طرح کی باتیں اسے سعید امیر حکم کو قاضی کے خلاف ابھارتا رہا، اسے منصب قضا سے سبکدوش کرنے پر اکساتا رہا۔ سعید کا طویل کلام سن کر امیر حکم گویا ہوا، چچا جان، کیا میں نے اس قضیے میں کسی شک کا اظہار کیا ہے؟ قاضی ایک نیک و صالح آدمی ہے، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کو حق بات سے نہیں پھیر سکتی۔ جو اس پر واجب تھا اس نے کیا، اور وہ چور دروازہ بند کر دیا جس سے مشکل داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاضی کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ سن کر سعید کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، میرے حق میں آپ کی طرف سے یہی کچھ کہنے کو رہ گیا ہے؟ امیر نے جواب دیا، ہاں، میرے اوپر جو آپ کا حق بنتا تھا اسے میں نے پورا کر دیا، اور اللہ کی قسم، قاضی نے اپنے آپ کو جس احتیاط سے محفوظ رکھا ہے، میں اس کے بارے میں اس کے آڑے نہیں آؤں گا، اور نہ اس قسم کے خوددار اور اچھے لوگوں کو حق بات سے روک کر مسلمانوں کے حق میں خیانت کا مرتکب ہوں گا۔